الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اس پر توکل کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اس کے لیے ایسے سامان پیدا فرماتا ہے جن کا گمان بھی انسان کی سوچ میں نہیں ہوتا۔ اس وہم و گمان سے بالا مدد کے نظارے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اور ہر زمانے میں ایمان والوں کو یہ نظارے دکھاتے رہتا ہے، اس کے چند واقعات میں آج پیش کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غیرت دکھاتے ہوئے جس طرح وہ حساب لیتا ہے اس کے بھی بعض واقعات میں نے آج چنے ہیں۔ جماعت کی تاریخ میں خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ چودھری غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکیم خادم علی صاحب کے ایک رشتہ دار سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں سنا کہ ایک دفعہ حضرت مولوی صاحب کشمیر سے راولپنڈی کے راستے سے واپس آ رہے تھے کہ دوران سفر میں روپیہ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑی 400-500 روپے میں بیچ دیں گے اور فوراً بک جائے گی اور خرچ کے لیے کافی روپیہ ہو جائے گا۔ گھوڑے پہ سوار تھے۔ آپ نے وہ گھوڑی 700 روپے میں خریدی تھی۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ گھوڑی کو درد کلنج ہوا، پیٹ میں درد ہوئی بڑی، اور راولپنڈی کالج جسے کہتے ہیں، اور راولپنڈی پہنچ کر وہ مر گئی۔ ٹانگے والوں کو کہتے ہیں کرایہ دینا تھا، اب ٹہل رہے تھے، پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے عرض کی کہ ٹانگے والے کرایہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے نہایت رنج کے لہجے میں فرمایا کہ نور الدین کا خدا تو وہ مرا پڑا ہے، اب اپنے اصل خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہی کارساز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سکھ اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر حاضر ہوا اور آپ نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھا، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی رقم دے دی کہ جموں تک کے اخراجات کے لیے کافی ہو گئی۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ اگر غلطی سے کسی دنیاوی ذریعے پر انحصار کیا بھی تو اس کے ضائع ہو جانے پر رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ کامل توکل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوئی، دعا کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے
فوراً پھر خلاف توقع انتظام بھی فرما دیا. جیسا کہ میں نے کہا خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے واقعات تو کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. اگر ان کو پڑھا جائے تو ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک روایت ہے مرزا سلام اللہ صاحب مصری قطب الدین صاحب بھیروی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خلیفۃ المسیح اول نے گھر سے دریافت فرمایا کہ کپڑے دھلے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ صرف ایک پاجامہ ہے اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے. آپ نے اس میں آہستہ آہستہ ازار بند ڈالنا شروع کر دیا. حضرت نواب محمد علی خان صاحب ان دنوں صدر انجمن احمدیہ کے سیکرٹری تھے. قادیان کا واقعہ ہے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور نماز عید میں دیر ہو رہی ہے, لوگوں نے قربانیاں بھی دینی ہیں, اس لیے جلد تشریف لائیں. فرمایا تھوڑی دیر تک آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی آیا. حضور نے اس سے پہلے اس والا جواب دیا. اتنے میں ایک آدمی نے آ کر دروازے پر دستک دی. آپ نے ملازم کو فرمایا دیکھو باہر کون ہے. تو آنے والے نے کہا میں وزیر آباد سے آیا ہوں, حضرت صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اسے اندر بلا لیا. عرض کی کہ حضور میں وزیر آباد کا باشندہ ہوں, حضور کے لیے, اماں جی کے لیے اور بچوں کے لیے کپڑے لایا ہوں, اور رات کیونکہ یکا نہیں مل سکا تھا اس لیے بٹالے ٹھہرا رہا, پیدل چل کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ انتظام فرمایا. صوفی عطا محمد صاحب بھی بیان فرماتے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ خلیفہ اول کے بارے میں کہ ایک دفعہ عید کی صبح کو حضرت مولوی صاحب نے اور عوام میں کپڑے تقسیم کیے, حتیٰ کہ اپنے استعمال کے کپڑے بھی دے دیے. گھر والوں نے عرض کی کہ آپ عید کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا خدا تعالیٰ میرا انتظام کر دے گا. یہاں تک کہ عید کے لیے روانہ ہونے میں صرف 5-7 منٹ باقی رہ گئے. عین اس وقت ایک شخص حضرت کے حضور کپڑوں کی گٹھری لے کر حاضر ہوا. حضور نے وہ کپڑے لے کر فرمایا دیکھو ہمارے خدا نے عین وقت پر ہمیں کپڑے بھیج دیے. تو خدا تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کا خود متکفل ہو جاتا تھا اور وقت پر آپ کی تمام حاجات پوری فرماتا تھا. حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا بڑا لڑکا عزیزم میاں اقبال احمد سلمہ ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری اہلیہ اور عزیز موصوف سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مقیم ہیں, اور اس وقت مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ میری اہلیہ حضرت اقدس علیہ السلام کی لڑکی ہے اور عزیز موصوف حضور کا نواسہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ میں اور میرا یہ لڑکا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں دبا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں جا, پنجابی میں فرمایا کہ جا تینوں کوئی لوڑ نہ رہے. تو یہ پنجابی زبان کا ایک فقرہ ہے. اس کے معنی ہے خدا تعالیٰ تیری سب حاجتیں پوری کر دے, کسی قسم کی حاجت نہ رہے تجھے. اس خواب کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں کہ واقعی آج تک خدا تعالیٰ میری ہر ایک ضرورت کو من حیث لا یحتسب پورا فرما رہا ہے. گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں ضرورتیں. اور میرے گھر والے اور میرے پاس رہنے والے اکثر لوگ اس روحانی بشارت کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. جس طرح مولوی صاحب کے بھی اور بے شمار واقعات ہیں, آپ کی کتاب بھی ہے سیرت کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل رازق خدا تعالیٰ ہے. وہ شخص جو اس پر بھروسہ کرتا ہے کبھی رزق سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ ہر طرح سے اور ہر جگہ سے اپنے پر توکل کرنے والے شخص کے لیے رزق پہنچاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے اور توکل کرے میں اس کے لیے آسمان سے برساتا اور قدموں میں سے نکالتا ہوں. بس چاہیے کہ ہر ایک شخص
خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں رنگین ہو، اور اس کی صفات میں انبیاء خوب رنگین ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین تھے. اس بارے میں بعض حدیث ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہوتا تو یہ بات میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوتی کہ 3 دن اور 3 راتیں گزرنے پر اس میں سے میرے پاس کچھ بھی نہ رہتا سوائے اس حصہ کے جسے میں قرض کی ادائی کے لیے بچا کے رکھ لیتا. یعنی اتنی زیادہ دولت بھی ہوتی تو مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس رہے، بے حساب تقسیم کرتا چلا جاتا میں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر جب بھی کچھ مانگا گیا آپ نے فوراً عطا فرما دیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا بکریوں کا ریوڑ عطا فرما دیا. وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے لگا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ جس کی موجودگی میں فاقہ کوئی خوف باقی نہیں رہتا. ابن شہاب ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کے ساتھ نکلے. فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھ موجود مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور حنین کی جنگ لڑی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے دین اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، یعنی 300 اونٹ عطا فرمائے. یہ مسلم کی روایت ہے. ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ سعید ابن مسیب نے مجھے بتایا کہ صفوان خود کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا تو اس سے پہلے آپ میری نظر میں سب دنیا سے زیادہ قابل نفرت وجود تھے، لیکن جوں آپ مجھے عطا فرماتے چلے گئے آپ مجھے محبوب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو گئے. بعض دفعہ دنیا کی دولت بھی دین کی طرف لے آتی ہے اور سچائی کا رستہ دکھا دیتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کے پیارے ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دولت ان کے نزدیک پھر آپ کی محبت تھی. ایک روایت میں ان کے بارے میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ایک وادی سے گزرے، صفوان ساتھ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو کھڑے ایک ریوڑ چل رہا تھا وادی میں. صفوان نے اس ریوڑ کو بڑی لالچ کی نظر سے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس نے بڑی کثرت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا جی. تو آپ نے فرمایا جاؤ کہ تم لے لو. صفوان اتنی بڑی عطا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا. اور یہ کہنے لگا کہ اتنی بڑی عطا خدا کا نبی کر سکتا ہے. صفوان ایک ایسا شخص تھا جو بدترین دشمن تھا اور فتح مکہ کے وقت بھی مکہ سے بھاگ گیا تھا، اس لیے کہ اس کو علم تھا کہ میں نے جو زیادتیاں مسلمانوں پر کی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی امکان ہی نہیں کہ میں بخشا جاؤں، سزا سے بچ جاؤں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیا
بلکہ بے انتہا عطا بھی فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو نصیحت بھی فرمائی کہ اور خاص طور پر دین کے معاملے میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرنے کی نصیحت فرمائی، اور اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا، یعنی کنجوسی سے خرچ نہ کرو، اور اپنی تھیلی کا منہ بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ یعنی اگر نکلے گا نہیں، پیسہ خرچ نہیں کرو گے تو پھر آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی طاقت ہے دل کھول کر خرچ کیا کرو، اور ہر ایک کی طاقت اس کی استعدادوں کے مطابق ہوتی ہے، اس کی مال کی وسعت کے مطابق ہوتی ہے، اس کے فرائض کے مطابق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے دین کے اوپر بھی۔ یہ تقوی اور توکل جو آپ اپنے صحابہ میں پیدا فرمانا چاہتے تھے، اور صحابہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ توکل ان کے اندر پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو ان پڑھ اور جاہل کہلاتے تھے وہ باخدا انسان کی عظیم مثالیں بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر تھی، دولت کی فکر نہیں تھی امت کے لیے، یہ فکر تھی کہ میری امت باخدا بنی رہے، اور اس کے لیے صحابہ کو نصائح فرماتے تھے، اور صحابہ کو نصائح اس لیے تھیں کہ یہ نصائح پھر آگے بھی پہنچتی رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کا روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر بن عوف انصاری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو جزیہ لانے کے لیے بحرین بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا، اور ان پر حضرت علا بن حضرمی کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ جو ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر لوٹے اور انصار کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ کافی تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا کر لوٹنے لگے تو یہ انصار حضور کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، اور بے شک خوش کن امیدیں رکھو۔ کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر و غربت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا داری کی بساط اس طرح کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، اور پھر تم ان کی طرح اس میں مقابلہ کرنے لگ جاؤ، اور پھر یہ دنیا داری ان کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ تو یہ فکر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن افسوس آپ کے اس شدت کے اظہار کے باوجود، اس تنبیہ کے باوجود امت اسی دور میں مبتلا ہے، اکثریت امت کی۔ لیکن ایک احمدی کو اپنا عہد بیعت دلواتے ہوئے
اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سید غلام حسین صاحب نے اپنا ایک واقعہ الحکم 28 مئی 7 جون 1939 میں شائع کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ یہاں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ یوں ہے کہ غالباً 1898 کا ذکر ہے۔ سید غلام حسین صاحب قادیان میں تھے اور دل سے متمنی تھے کہ حضرت اقدس کوئی خدمت ان کے سپرد کریں تو وہ خوشی سے بجا لائیں۔ آخر ایسا ہوا کہ ڈاک دیکھتے دیکھتے حضرت اقدس نے سید صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک بلٹی ہے، آپ بٹالہ سے جا کر لے آئیں۔ ساتھ ہی بلٹی ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا ابھی ٹھہریے۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور 5 روپے لا کر سید صاحب کو دیے کہ یہ رستے اور بلٹی کے اخراجات کے لیے ہیں۔ تو ان دنوں میں قادیان میں یکے 1-2 ہی ہوا کرتے تھے اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ سید صاحب اس وقت 15 سال کے نوجوان تھے، جوش خدمت میں پیدل ہی چل پڑے۔ بٹالے پہنچ کر معلوم ہوا کہ پارسل آیا ہوا ہے۔ رات وہیں سرائے میں رہے۔ صبح پارسل چھڑانے گئے تو معلوم ہوا کہ پارسل کا موصول جو ہے وہ بھی بھیجنے والے نے ادا کر دیا۔ پارسل لے کر واپس ہوئے تو یکا والے پہ کرایہ زیادہ مانگنے لگے۔ انہوں نے کفایت شاری کے خیال سے ایک مزدور سے 4 آنے کی وجہ ٹھہرائی اور ٹوکری اس کی بینگی میں رکھ دی اور خود پیدل چل پڑے۔ قادیان پہنچ کر حضرت کی عطا کردہ 5 روپے میں سے 4 آنے تو اس مزدور کو دیے اور باقی 4.25 روپے جیب میں رکھ لی، یہ ٹوکری ہاتھ میں لی۔ مسجد مبارک کی سیڑھیوں سے چڑھ کر زنان خانے کے دروازے پر پہنچے اور اندر اطلاع کروائی۔ حضرت اقدس فوراً باہر تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ آپ آ گئے۔ ٹوکری دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ ٹھہریں۔ اندر جا کر ایک بڑا سا چاقو لے آئے اور اس ٹوکری کے اوپر جو ٹاٹ سلا ہوا تھا اس کو چاقو سے ایک طرف سے کاٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس ٹاٹ کے اندر داخل کر کے باہر نکالتے ہی فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ انگور تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے۔ انہوں نے جلدی میں وہ انگور اپنے کرتے میں ڈلوا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ 4.25 روپے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا۔ 5.25 روپے کی اس بڑی قیمت ہوتی تھی کہ حضور یہ بقایا رقم ہے، صرف 4 آنے خرچ ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت صاحب نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ ہم اپنے دوستوں سے حساب نہیں رکھا کرتے، اور ٹوکری اٹھا کے اندر تشریف لے گئے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انگور ان کے کرتے میں اور 5.25 روپے ان کے ہاتھ میں رہ گئے۔ حکیم عبد الرحمان صاحب گجرانوالہ کے ہیں۔ ان کی ایک روایت ہے کہ ان کے بیٹے مکرم عبد القادر صاحب سے روایت ہے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں قادیان گیا اور 2-4 روز ٹھہرنے کے بعد اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو۔ 2-4 روز کے بعد پھر گیا، حضور نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی اور ٹھہرو۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی فرمایا، یہاں تک کہ 2-2.5 مہینے گزر گئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور اب مجھے اجازت دیں۔ فرمایا بہت اچھا۔ میں نے کتاب ازالہ اوہام کے متعلق حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور نے میر مہدی حسن شاہ صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیا۔ میں وہ رکا لے کر گیا تو میر صاحب نے کہا لوگ یوں ہی تنگ کرتے ہیں اور مفت میں کتابیں مانگتے ہیں، حالانکہ روپیہ نہیں ہے اور ابھی فلاں کتاب چھپوانی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میرا رکا دے دیں۔ انہوں نے رکا واپس دے دیا۔ میں حضرت صاحب کے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ پاس واپسی کے لیے اجازت لینے گیا۔ حضور نے پوچھا کیا کتابیں آپ کو مل گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو اس طرح فرماتے تھے۔ یہ سن کر حضرت صاحب ننگے پیر
میرے ساتھ چل پڑے اور میر صاحب کو فرمایا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، جس کا یہ کام ہے وہ اس کو ضرور چلائے گا، آپ کو میرا رکا دیکھ کر فوراً کتابیں دے دینی چاہیے تھیں، آپ ابھی سے گھبرا گئے، یہاں تو بڑی مخلوق آئے گی اور خزانے تقسیم ہوں گے۔ اس پر انہوں نے کتابیں دے دیں اور میں لے کر واپس آ گیا۔ اسی طرح ایک روایت منشی غلام حیدر صاحب انسپیکٹر اجتماع راضی گجرانوالہ کی ہے۔ یہ دو روایتیں میں نے رجسٹر روایات صحابہ سے لی ہیں۔ انہوں نے منشی احمد دین صاحب پیر نویس گجرانوالہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو عموماً حضور کے سامنے ہو کر نظر پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سامنے ہو کر نظر پیش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کی جب نظر پڑ جاتی ہے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے سامنے ہو کر مالی تنگی کی وجہ سے کم نظرانہ پیش کیا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت دے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد ایک شخص نے مجھے بہت سے روپے دیے، میں نے بہت انکار کیا، مگر اس نے کہا کہ میں نے ضرور آپ کو یہ رقم دینی ہے، چنانچہ اس رقم سے میری مالی تنگی دور ہو گئی۔ دعا کی برکت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی من حیث لا یحتسب کا نظارہ دیکھا انہوں نے۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت کے لیے جو لوگ قربانیاں کرتے ہوئے اپنے رقم پیش کرتے ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے جو ہیں اس کے لیے قربانیاں کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے نظارے اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے۔ پرانے احمدیوں کی مثالیں تو میں بتاتا رہتا ہوں مختلف وقتوں میں، نئے احمدیوں کے بعض ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی بھی دو مثالیں میں آج پیش کرتا ہوں۔ آئیوری کوسٹ کے شہر باسم کے ایک نومائے احمدی مکرم یاگو علی دو صاحب کو جماعتی مالی نظام کے تحت چندے کی شرح اور تفصیل بتائی گئی، تو اگلے روز وہ خود اپنی تنخواہ کے حساب سے شرح کے مطابق چندہ عام، چندہ وقف جدید اور طریقہ جدید ادا کرنے آ گئے، جو کہ تقریباً 50 پاؤنڈ بن رہا تھا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ یہ ان کا احمدیت قبول کرنے کے بعد پہلا چندہ تھا۔ تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا معلم اس چندے کی رسید کاٹ رہا تھا کہ ان صاحب کو ایک دوست کا فون آیا کہ وہ قرضہ جو میں نے تم سے 2 سال قبل لیا تھا کل آ کے مجھ سے وصول کر لو۔ یاگو ولیدو صاحب حیران ہو کر بتانے لگے کہ یہ شخص قرض لے کر ایسا رویہ اپنائے ہوئے تھا کہ مجھے اس قرض کی وصولی کی امید ہی نہیں تھی، اور یہ صرف اور صرف چندہ دینے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ قرض مل گیا، بلکہ چند روز کے بعد ان کو حکومت کی طرف سے ایک خط ملا کہ نئے سال سے نہ صرف آپ کی ملازمت میں گریڈ کا اضافہ ہو گیا ہے بلکہ آپ کی تنخواہ میں 50% کا اضافہ بھی ہو گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے نئے اضافے والی تنخواہ وصول کی تو فوراً اپنا چندہ شرح کے مطابق دگنا کر دیا، اور آپ نے نہ صرف وہ اپنا ماہانہ چندہ ادا کر رہے ہیں بلکہ مسجد کی تزئین خوبصورتی وغیرہ کے لیے اپنی جیب سے کافی خرچ کر رہے ہیں، اور سب کو یہ برملا کہتے ہیں کہ یہ سب خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہے جو اس کی راہ میں مالی قربانی کرنے کے نتیجے میں ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی من حیث لا یحتسب کا نہ صرف نظارہ دکھاتا ہے بلکہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کا بھی وعدہ جو ہے نقد پورا فرما رہا ہے۔ امیر صاحب بینن نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ریجن باسیلا کے لوکل مشنری اپنے علاقہ کے گاؤں جاپنگو میں چندہ تحریک جدید کے بارے میں بتا رہے تھے،
اور اس کی برکات کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں کی ایک غیر احمدی حلیم نامی خاتون نے اس تحریک میں 500 فرانک صفہ چندہ دیا، اور 1 سال کے گزرنے پر دوبارہ اس نے رابطہ کیا اور گزشتہ سال کی نسبت 4 گنا مزید چندہ دیا، اور بتایا کہ گزشتہ سال جب میں نے چندہ دیا تو اس کے بعد سے میرے کاروبار میں غیر یقینی طور پر برکت پڑ گئی ہے، مجھے تو سوچ بھی نہیں سکتی اتنی برکت پڑے گی۔ اس بات نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور آج میں پھر چندہ طریقوں میں چندہ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ میں جماعت میں بھی شامل ہوتی ہوں، اور بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئی۔ عموماً تو ہم غیر احمدیوں سے چندہ نہیں لیتے، لیکن افریقہ میں بعض ایسے تعلقات بن جاتے ہیں کہ وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ لیں، کیونکہ وہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح مصرف چندے کا جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ جب میں وہاں گانا میں ہوتا تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لوگ ذمہ دار جو تھے وہ اپنی زکوٰۃ لے کے آ جاتے تھے، اور میرے پوچھنے پر کئی دفعہ میں نے پوچھا بعض لوگوں سے، انہوں نے کہا اپنے مولوی کو ہم دیں گے تو کھا پی جائے گا، آپ لوگ کم از کم صحیح استعمال تو کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی نیکی کو اس طرح نوازا کہ نہ صرف اس کو مالی کشائش عطا فرمائی، بلکہ اس روحانی معاہدے سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ حافظ نور احمد صاحب سوداگر پشمینہ لدھیانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے اور مخلص خدام میں سے ہیں۔ ان کو تجارتی کاروبار میں ایک بار سخت خسارہ ہو گیا اور کاروبار تقریباً بند ہو گیا۔ انہوں نے چاہا کہ وہ کسی طرح کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور کوئی اور کاروبار کریں تاکہ اپنی مالی حالت کی اصلاح کے قابل ہو سکیں۔ وہ اس وقت کے گئے ہوئے گویا اب واپس آ سکیں، کافی عرصے بعد آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں برابر خط و کتابت رکھتے تھے، آپ کی وفات کے بعد وہ آئے تھے، اور سلسلہ کی مالی خدمت اپنی طاقت اور توفیق سے بڑھ کر کرتے رہے، اور آج کل قادیان میں ہی مقیم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی داد و دہش اور جود و سخا کے متعلق میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا دینا جانتے ہی نہ تھے۔ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس سفر کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کچھ روپیہ مانگا۔ حضور ایک صندوقچی جس میں روپیہ رکھا کرتے تھے اٹھا کر لے آئے اور میرے سامنے صندوقچی رکھ دی کہ جتنا چاہو لے لو۔ حضور کو اس بات سے بہت خوشی تھی، میں نے اپنی ضرورت کے موافق لے لیا۔ گو حضور یہی فرماتے رہے کہ سارا ہی لے لو۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سریع الحساب بھی ہے، کہ بعض دفعہ ایک تو یہ ہے کہ بے حساب دیتا ہے، حساب لیتا بھی ہے، اور بعض دفعہ اس دنیا میں حساب لے لیتا ہے، آخرت میں جو حساب لینا ہے اس کے علاوہ۔ اسی بارے میں بعض واقعات ہیں۔ حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے صحابی میاں میرا بخش صاحب کے بیٹے کا خطبہ نکاح پڑھانے کے بعد میں برات کے ساتھ گیا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ اس شادی شدہ لڑکے کے سوا میاں بیرا بخش صاحب کے سب لڑکے گونگے اور بہرے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ اطلاع بلا وجہ نہیں ہو سکتا، بڑے خوف والی واقعہ ہے۔ چنانچہ میں نے میاں میرا بخش صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری سالی کا ایک بچہ گونگا اور بہرا تھا، تو میں نے بطور استہزاء کے اس کو کہنا شروع کیا کہ اگر بچہ جاننا تھا تو کوئی بولنے سننے والا بچہ جانتی، یہ کیا بہرا اور گونگا اور نکارا بچہ جانا ہے۔ جب میں تمسخر میں حد سے بڑھ گیا تو میری سالی کہنے لگی خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اطلاع آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمسخر کو پسند نہیں کرتی،
اس پر بھی میں استحضاء سے باز نہ آیا، بلکہ ان کو کہتا کہ دیکھ لینا میرے ہاں تندرست اولاد ہوگی۔ میری یہ بے باکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی اور میرے ہاں گونگے اور بہرے بچے پیدا ہونے لگے۔ میں نے اس ابتلا پر بہت استغفار کیا اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بھی بار بار دعا کے لیے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی کو قبول فرمایا اور آخری بچہ تندرست پیدا ہوا جس کی شادی اب ہو رہی ہے۔ بس مذاق میں بھی ایسی باتیں جن کو انسان تو ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہوتا ہے بات کرنے والا، لیکن دوسرے کے دل پر وہ شدید چوٹ لگانے کا باعث بن جاتی ہے، اور کبھی ایسی آگ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اس دنیا میں بھی پھر حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور حقیقی تقویٰ دلوں میں قائم فرمائے۔ اس مولانا غلام رسول صاحب راجی کی فرماتے ہیں ایک اور واقعہ 1938 کا واقعہ ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے 2 امیدوار کھڑے ہوئے۔ ایک چودھری ریاست علی تھے چٹھا اور دوسرے مراد بخش صاحب بھٹی۔ یہ دونوں امیدوار علاقے کے احمدیوں سے ووٹ دینے کے لیے درخواست کر رہے تھے، لیکن محترم میاں سردار خان صاحب رضی اللہ عنہ ان کو یہی جواب دیتے تھے کہ جب تک حضور اید اللہ کی طرف سے خلیفہ ثانی کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ ہو وہ کسی امیدوار کے حق میں وعدہ نہیں کر سکتے۔ مولوی راجی کی صاحب کہتے ہیں خلیفہ مسیح ثانی کے ارشاد کے ساتھ وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے، اور گاؤں کی بھری مجلس میں جس میں علاوہ احمدیوں کے بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے یہ ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لیے ووٹ چودھری ریاست علی صاحب کو چٹھا کو دینی ہے، ان 2 میں سے ایک کو۔ یہ خلاف توقع فیصلہ سن کر علاوہ احمدیوں کے تمام حاضرین جو چودھری ریاست علی کے مخالف تھے اسے بڑے تلملا اٹھے اور احمدیوں کے خلاف سب و شتم اور مخالفانہ مظاہروں سے اس علاقے کی فضا کو خراب کر دیا۔ ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ اس موقع پر علاقہ کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا کو پہنچا دی اور جوش غیظ میں نہ صرف یہ کہ عام احمدیوں کو گالیاں دیں بلکہ حضرت مولانا صاحب اور سیدنا حضرت خلیفہ مسیح ثانی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑی بہودہ دینی کا نشانہ بنایا اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت حد تک اور توہین کا ارتکاب کیا۔ کہتے ہیں جب ان کی بدزبانی انتہا کو ہو گئی تو مولانا راجی کی صاحب نے حضرت حاضرین مجلس کے سامنے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کیا ان مخالفین کو کہ حاتم علی دیکھ اس قدر ظلم اچھا نہیں ہے، تیرے جیسوں کو خدا تعالیٰ زیادہ مہلت نہیں دیتا، یاد رکھ اگر تو نے توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا۔ بس مولوی صاحب مجمع عام میں یہ الفاظ کہہ کر اور احباب جماعت کو صبر کرنے اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کر کے واپس قادیان تشریف لے گئے۔ حاتم علی آپ کے جانے کے مان بعد بارزہ سل بیمار ہو گیا اور مقامی طور پر علاج کی کوشش بھی کی اور میوستہ لاہور میں پھر ہمارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 4 ماہ کی شدید تکلیف دہ بیماری کے بعد یہ اپنی تمام تر دولت اور جاہ و جلال کے باوجود فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت مولانا راجی کی صاحب فرماتے ہیں اپنا ایک واقعہ ضلع سیالکوٹ تحصیل پسرور کے ایک گاؤں کا ہے کہ وہاں پر حکیم مولوی نظام الدین صاحب ایک احمدی رہتے تھے۔ انہوں نے ملاقات کے وقت مجھے سنایا کہ میرے رشتہ داروں میں سے اسی علاقے کے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو واعظ بھی تھے اور حیات مسیح کے عقیدے کے اس قدر حامی تھے کہ شب و روز ان کی بحث اور وعظ اسی موضوع پر ہوتا تھا کہ حیات مسیح ہے، مسیح زندہ ہیں۔ جب ان کی خدمت میں آیت یا عیسائی متوفی کا اور رافعوں کا پیش کی جاتی تھی اور پوری آیت اس طرح ہے کیونکہ اگلا حصہ بھی تبھی سمجھ آئے گا جب پوری آیت سامنے ہو کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا الیہ و مطہروں کا من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوا کا
فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہی پڑھ دیتا ہوں ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ یقین میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے اور لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں انی متوفی کا و رافع کا کی ترتیب ہے، تو کہتے ہیں کہ استدلال کیا جاتا اس سے کہ متوفی کا و رافع کا ہے تو نہایت جوش سے اس کو آگے پیچھے کرتے تھے، فکرہ کر کے کہتے تھے کہ متوفی کا کو وجائل الذین تبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ کے بعد رکھتے ہیں کہ اصل ترتیب یہ ہے۔ کوئی خوف نہیں تھا کہ قرآن کریم کی آیت میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے تو اپنے جذبہ و جوش میں متوفی کا کو زبانی مؤخر کرتے رہے، بعد میں لکھتے رہے، بیان کرتے رہے، پھر انہوں نے اسی جذبے کی شدت سے علماء سے یہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کیوں نہ قرآن کریم کے تازہ ایڈیشن میں اس فکرے کو مؤخر پرنٹ کر دیا جائے، طبع کر دیا جائے۔ علماء نے کہا کہ بے شک یہ لفظ ہے تو مؤخر، لیکن اگر اس کو طباعت میں پیچھے کیا گیا تو لوگوں میں شور پڑ جائے گا اور بڑا سخت اعتراض ہوگا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں یہ کام خود کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے واز کر کے بہت سا روپیہ جمع کیا اور امرتسر پہنچے، لیکن وہاں تمام پریس والوں نے اس طرح تحریف کرنے سے قرآن کریم کو طبع کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ایک سکھ پریس کے پاس گئے، پریس والے گئے اور بہت سا روپیہ اس غرض کے لیے پیش کیا، لیکن اس نے بھی مسلمانوں کے ڈر سے جرأت نہ کی اور انکار کر دیا۔ اور مولوی صاحب مذکور کے سر میں کچھ ایسا جنون سمایا ہوا تھا کہ انہوں نے اس غرض کے لیے پریس کے پتھر وہاں سے خرید لیے اور یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں طباعت کا کام کر کے تحریف کے ساتھ قرآن کریم طبع کروائیں گے۔ لیکن ان کے گھر پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب پرہیبت نشان ظاہر ہوا کہ مولوی صاحب اور ان کے اہل و عیال یکایک تعاون کی لپیٹ میں آ گئے اور ایک ہی رات میں گھر کے سب لوگ جو تھے موت کی نظر ہو گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دشمنی میں تو یہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ نام نہاد ملا اور عالم جو تقویٰ سے بالکل عاری ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف کرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور الزام ہے احمدیوں پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بھی اپنا حساب عجیب طریقے سے لیتا ہے اور قرآن کریم کی جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اس کو بھی کس طرح پورا کیا۔ ہلکی سی بھی تحریف کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے بھی کرنے کی گوارا نہیں کی جو بظاہر کلمہ کو کہلاتا تھا اور فوراً اس کو سزا دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے، وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا، پھر وہ اس امر کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھلوں کا کیا حال ہوگا، برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیشہ اپنے غضب سے، اپنی ہلکی سی سزا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے انعامات سے ہمیں نوازے، ہمیشہ ہمارے وہم و گمان سے بڑھ کر اپنے فضل و رحم کے نظارے دکھائے، اپنی خوف اور اپنی خشیت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے، کامل توکل کرنے والے ہم ہوں
اور اللہ تعالیٰ خود ہر موقع پر ہماری ڈھال بن جائے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان سفر پہ بھی جا رہا ہوں تو آئندہ چند جمعے جو ہیں وہ آپ لوگ بھی باقی دنیا کی طرح MTA پہ دیکھیں گے. امید ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے سفر پر برکت فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.